السلام علیکم، میرا نام سعد اللہ والا ہے اور آج ہم ایک اور اسٹارٹ اپ کراچی کے پوڈ کاسٹ میں ہیں. سوری کوئی بات نہیں. السلام علیکم، ان کا نام سعد اللہ والا ہے. یہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. آج میں انٹرویو کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ آج نوشاد منہاس ہے who is the CRO, which is a new term I've heard just now, for QistPay, and a very big startup of Pakistan, a very fast paced and fast moving startup. نئی مارکیٹس انٹر کر رہے ہیں. ابھی کچھ ہی ایسے ہیں نئے جو دیکھ رہے ہیں ہم, جو نئے مارکیٹس میں انٹر کر رہے ہیں. اینڈ اٹس ویری امپریسو اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آج آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا مجھے. اور کافی مزے کے بندے ہیں, کافی کچھ ان سے کافی سکھاتے بھی ہیں آلریڈی. ان کی بہت ویڈیوز آلریڈی ہیں اور مجھے بھی کافی مزہ آیا سن کے. تو پہلے تو تھینک یو فار کمنگ. نوشاد بھائی, ایک تو آپ کا میں لنکڈن پہ دیکھ رہا تھا کہ یو آر ان دا کارپوریٹ ورلڈ فار اے لانگ ٹائم. اس سے ایک اسٹارٹ اپ کی دنیا میں کیسے آتے ہیں, اور آپ نے آلریڈی ڈائریکٹلی آپ چلے گئے کانوو پہ, تو بینک چھوڑ کے کانوو کیسے چلے گئے؟ اچھا کویشچن ہے. سو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ایک مونوٹنس مائنڈ سیٹ لائف ہو گئی تھی. سو کارپوریٹ لائف کے اندر جب 10 سال گزر جاتے ہیں تو تمام چیزیں آٹومیشن میں آ جاتی ہیں, سکسیس ایزی رکھتی ہے, ٹیمز بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اتنی لیگیسی سسٹمز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہارس بلائنڈرز بھی آ جاتے ہیں, انوویشن اور کریٹیوٹی کا فقدان ہو جاتا ہے. سو ڈسرپشن تب آتی ہے جب اپنے آپ کو بھی چیلنج کریں, سسٹم کو بھی چیلنج کریں. تو جب بینکاری میں مجھے 15-16 سال ہو گئے تو اس میں مجھے یہ لگا کہ آنے والے وقتوں میں ڈیجیٹل بینکنگ, فن ٹیک, ای ٹیل, ریٹیل ٹیک, مارکیٹنگ ٹیک کا جو رجحان ہے وہ بینکوں سے نہیں نکلنے والا. تو باہر جانا پڑے گا اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کے لیے, لرنر بنانے کے لیے, لرن کرنے کے لیے. ود ان بینکنگ سسٹم شاید ہم لوگ لرن نہ کر پائیں, اس لیے پھر مجھے کارپوریٹ میں سے میں نے اسٹیج بائی اسٹیج جمپ ماری. کانوو بھی اسٹارٹ اپ تھی لیکن ایک اسٹرکچرڈ اسٹارٹ اپ, بالکل, اور اس کا بھی کافی نام تھا, اور کس پہ بالکل زیرو سے اسٹارٹ کی. سو اپنی لرننگ کے لیے, تاکہ آپ جیسے ینگسٹر سے ہم سیکھ سکیں, میں نے جمپ ماری. ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کافی سکھا بھی رہے ہیں, تھینک یو فار دیٹ. آج کل کے جو ٹولز ہیں جہاں پہ لوگ تھوڑا ابھی بھی ہچکچاتے ہیں کہ کیسے آن لائن ویڈیو بنائیں اور آن لائن لوگوں کو ڈائریکٹلی سکھائیں, اس پہ اگین آپ کے کانٹینٹ بھی اویلیبل ہے اور ان سے ڈائریکٹلی جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کا ہم یہاں پہ لنک لگا دیتے ہیں. نہیں لگانا اب تو لگانا پڑے گا. اب نہیں, وہ جب میں نے نیا اسٹارٹ کرا لوگوں کو سکھانا, یہ پرانی ویڈیوز ہیں, کافی عرصے سے نہیں بنائی, دو آئی لوڈ اٹ. سو میں کافی ساری ٹریکنگ کرتا ہوں نا. اسلام آباد میں رہنے کا میرا مقصد ہی ہے کہ میں پہاڑوں پہ جاؤں, کچھ میڈیٹیشن کروں, کچھ جرنلنگ کروں, کچھ سالیچیوڈ میں بیٹھوں, تنہائی میں بیٹھوں, کچھ سوچوں دنیا کے بارے میں, اپنے بارے میں. تو مجھے لگا کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کو تھوڑا اپنے لیے بیان کرتے ہیں. تو وہ میں نے ویڈیو جرنلنگ سٹارٹ کر دی. ویڈیو جرنلنگ سے وہ یوٹیوب ویڈیوز بن گئی, لیکن میں نے کبھی اس کو اتنا زیادہ پش نہیں کیا, اور اب تو کافی عرصے سے چھوڑی نہیں ہے. ہاں, تو کافی ٹائم سے ویڈیوز نہیں آئی, لیکن وہ آنی چاہیے. اس کو ہم سب پش کریں گے کہ آپ کو زیادہ زور کریں کہ واپسی لائیں. بس یہ اسٹارٹ اپ ورلڈ نے پھنسا دیا نا. لیکن یہ کہ گڈ سجیشن, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. تم نیکسٹ ٹائم آؤ گے اسلام آباد تو ہم دونوں پہاڑ پہ بیٹھ کے مائک لگا کے گرینری میں کریں گے. ڈیفینیٹلی. بس ابھی انشاءاللہ پہلا پوڈ کاسٹ میں ان کے جا کے ریکارڈ کروں گا اسلام آباد. ابھی فیوچر فیسٹ کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. آپ ہوں گے فیوچر فیسٹ؟ ہم ورچولی تو ہیں, کیونکہ فیوچر فیسٹ کے اوپر جو چیک آؤٹ ہے وہ قسط پے کا ہے. سو آپ نے ٹکٹ پرچیز کرنے ہیں قسط پے کے چیک آؤٹ سے, آپ کل دیکھ سکتے ہیں, اٹ ول بی لائیو. تو اس میں بھی بی این پی ایل آ رہا ہے؟ اس میں بی این پی ایل نہیں ہے اصل میں. بی این پی ایل تو کے ملٹیپل یوز کیسز ہوتے ہیں. فیوچر فیسٹ میں بی این پی ایل کا یوز کیس ابھی فیوچر فیسٹ کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے, ہمارے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے. بٹ نیکسٹ ٹائم جب تم کرو گے تو دے دیں. بس انشاءاللہ ابھی وہ اگلا ہم نہیں کرنا ہے, ارجس کے ساتھ مل کے کریں گے انشاءاللہ. تو اگر قسط پہ آپ نے کہا کہ آپ قسط پہ میں آئے, لیکن قسط پہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ صرف اچھا بی این پی ایل جو ہے, مجھے بھی ایک بی این پی ایل بہت آرام سے بول رہا ہوں, لیکن مجھے صبح میں کنفیوز تھا کہ بی این پی ہوتا کیا ہے. تو بائی ناؤ پے لیٹر یہ کیا ہوتا ہے اور قسط پہ کرتا کیا ہے؟ سو قسط پہ, اچھا بائی ناؤ پے لیٹر نیا ٹرم ہے انگریزی میں پاکستان کے لیے, لیکن پاکستان میں قسطوں پہ اور انسٹالمنٹس پہ تو کافی عرصے سے کام, بالکل پارٹیشن سے پہلے سے ہو رہا ہوگا کام. اور بہت بڑے بڑے نام کراچی میں خاص طور پہ ایسے ہیں جن کی انڈر رائٹنگ کی بکس بلینز آف روپیز میں. پھر بینکس آ گئے, بینکس بھی انڈر رائٹنگ ہی کرتے ہیں, لیکن
اس میں اور ٹرو بائی ناؤ پے لیٹر میں جو سبسٹینشیل ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بائی ناؤ پے لیٹر قسط پے جیسی کمپنی رجسٹرڈ لائسنسڈ وہ کنزیومر سے کبھی بھی کچھ نہیں چارج کرتی. ہم لوگ اپنے پیسے بناتے ہیں مرچنٹ کے ساتھ جو ہمیں جس کا بزنس چل رہا ہے, بیکاز بائی ناؤ پے لیٹر کی پاور سے ان کے اے او ویز ایوریج آرڈر ویلیو انکریز ہو جاتے ہیں, ان کی سیلز بڑھ جاتی ہیں. اور دنیا میں بائی ناؤ پے لیٹر بڑی بڑی کمپنیز کلارنا ہے, پے آفٹر ہے, ٹیبی ہے, آفٹر پے ہے, زلچ ہے, یہ پچھلے 4-5 سال میں اربوں ڈالر کی کمپنیز بن گئیں. تو ہمارا جو کو فاؤنڈر ہے اور سی ای او ہے جارڈن, visionary guy, futuristic, fast. He is a subject matter expert on payments and buy now pay later. ان کو پاکستان کو لے آیا, ان کو پاکستان کا ٹیلنٹ لے کر آیا, ان کو پاکستان کی پاپولیشن لے کر آئی, ان کو پاکستان میں اپرچونٹی جو نظر آ رہی ہے, جو دنیا کو نظر آ رہی ہے سب وہ لے کر آئی. اور وہ 3 سال پہلے اپنے کو فاؤنڈر سعد کے ساتھ فری لانسر تھے, فساد ان کے نا, تو یہ والے ساتھ نہیں, یہ میرے ساتھ ابھی کام کریں گے. تو وہ ساتھ کے ساتھ فری لانسر تھے, تو بہت سارے سافٹ ویئر ڈیولپ کروا کے امریکن مارکیٹ کے اندر اس کو سیل کیا کرتے تھے. تو ان کو فری لانسرز کی اسٹرینتھ معلوم تھی. اسی 3 سالوں کے درمیان ہی بینگ اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ آن بائی ناؤ پے لیٹر, انہوں نے اپنے کو فاؤنڈر کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی مارکیٹ ٹوٹلی بائی ناؤ پے لیٹر رجسٹرڈ لیگلی انٹیپڈ ہے. سو ہم لوگ بائی ناؤ پے لیٹر پاکستان سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور ہم نے پروف آف کانسیپٹ کرا نومبر-دسمبر 2020 میں, اور 2021 میں ہم نے پراپر جون میں لانچ کرا, جب ہم نے ساری ٹیم کو لے کر آئے ہم اکٹھا, اور کافی اچھی ڈائیورسیفائڈ ٹیم ہے. تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا؟ ابھی سال بھی نہیں ہوا, اور کافی ٹریکشن ہے. چھا گئے, اب دیکھتے ہیں اگلے کچھ سالوں میں کیا ہوتا ہے. تو گریٹ. اور آپ ابھی سال بھی نہیں ہوا, یو آلریڈی گوئنگ انٹو نیو مارکیٹس. یس. تو اب ایک سوال جو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ امریکہ جیسی مارکیٹ میں پاکستانی کمپنی کیسے انٹر کرتی ہے, کیا چیلنجز آتے ہیں, اور صحیح چلیں آپ بتائیں پھر اگلا سوال. سو چیلنجز آ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے امریکہ میں انٹر ہو رہے ہیں, کہ کمپنی کیسے رجسٹریشن ہوگی, فنڈز کیسے آئیں گے, ہولڈنگ کمپنی کیا ہوتی ہے, وہاں پہ ٹیم کیسے ہائر کیا جائے گا, پاکستانی امریکن ڈالرز میں سیلری کیسے دے گا, یہ سارے مسئلے بالکل آ سکتے ہیں. ہماری کیس میں تو ہمیں ایک کک سٹارٹ یہ ملا کہ جارڈن خود ہی یو ایس میں ہوتے ہیں, ڈیلس میں ہوتے ہیں, اور ان کے پاس ٹیم ہائر کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن ہم ایک ایسی پاکستانی کمپنی ہیں قسط پہ انکارپوریشن ہولڈنگ کمپنی امریکہ میں رجسٹرڈ ہے, پاکستان میں بنی, پاکستان کے انجینئرز پراؤڈلی پاکستان میں یہ پروڈکٹ بنی ہے, پاکستان میں چل رہی ہے, اور ہم نے پاکستان سے اس کو یو ایس میں لانچ کیا ہے جہاں پہ اتنے بڑے جائنٹس بیٹھے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے, ایک بینک میں بھی ہوا ہے, ٹیکنالوجی کمپنی میں بھی ہوا ہے. انفیکٹ میں جب کانو میں تھا تو کانو بھی پاکستانی کمپنی تھی, اس کے یوزرز تو وائٹ ہاؤس میں تھے, CNBC ٹیک کرنچ تھا وہاں پہ. تو ایسی بہت ساری پاکستانی کمپنیز ہیں جن کا انفیکٹ اٹس اے گڈ پوائنٹ ساتھ کہ آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ایسی کون سی پاکستانی کمپنیز ہیں جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہاں پہ کر رہی ہیں لیکن ان کی پروڈکٹ باہر ہے. کل آپ کے کچھ کراچی کے دوستوں کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا, ان کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا, اینڈ آئی واز امیزڈ کہ ان کے تو سارے کسٹمر امریکہ میں بے تحاشا سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو سروسز دے رہے ہیں. بے تحاشا ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جن کی پروڈکٹس چل رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ. ہاں کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو بہت کم ہیں, جس طرح کا قسط پے ہے, تو وہ پروڈکٹ پاکستان میں بنی ہے اور اب یو ایس میں مرچنٹس کے ساتھ چل رہی ہے, انٹیگریٹ ہو رہی ہے. تو ایک بڑی ایگزامپل وہ بھی ہے, افینٹی بھی ایک بالکل اچھی ایگزامپل. اب تو وہ اسٹارٹ اپ تو نہیں ہے, مگر میں پچھلے ابھی 3-4 دن پہلے ہی ان کے ایک ریپرزینٹیو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایز اسٹارٹ اپ ہی اسٹارٹ ہوا تھا یہ, بس وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ لمبا سا کوڈ لکھا, وہ پبلش کر دیا, وہ بک گیا, اور پھر وہ ایک کمپنی بن گئی, وہ چل پڑی. تو اچھا, لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان سے بیٹھے بیٹھے, اب فری لانسنگ بہت لوگ کرتے ہیں, یہاں سے سافٹ ویئر بنا کے بیچتے ہیں, مگر اپنا نام نہیں استعمال کرتے, یہ نہیں آتا کہ جی پاکستانی کمپنی ہے. اگر آپ لوگ پاکستانی کمپنی کر کے بیچ رہے ہیں یا وہ امریکن کمپنی کر کے, پاکستانی قسط پہ, قسط کا نام اردو میں ہے, قسط ہے, یہ والا جو فیکٹر ہے نا, یہ مجھے اصل تھا. نو, سو اٹس ناٹ اے ہنڈرنس. اگر ایک زمانے میں ہوتا ہوگا, ابھی بھی شاید ہو, لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا کوالٹی آف پروڈکٹ, دا ریئلٹی آف دا پروڈکٹ, دا پیپل. سو اگر ایک پروڈکٹ کمپیٹ کر رہی ہے دنیا میں, جس ایک ایسا سولوشن دے رہی ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا نہیں ہے, سو وہ یو ایس میں بھی بالکل یوٹیلائز ہو سکتی ہے. اب ہمارا جو مین پروڈکٹ ہے وہ بیسکلی چیک آؤٹ ہے, ای کامرس کے اوپر جو چیک آؤٹ ہے وہ قسط پے کا ہے. قسط پے کی یونیورس چیک آؤٹ ہے, اس یونیورس میں ایک بائی ناؤ پے لیٹر بھی ہے,
APMs ऑल पेमेंट मेथड्स भी हैं, पेमेंट गेटवेज भी हैं, पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी कंपनी भी है. तो किस्त पे एक पेमेंट ऑर्केस्ट्रा है एक ई कॉम मर्चेंट के लिए, एक पेमेंट ऑप्टिमाइजेशन है ई कॉम मर्चेंट के लिए. जो ई कॉम है वो अपने बिजनेस पे फोकस करें, उसको स्केल कैसे करना है, उसमें पेमेंट्स मेथड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें बाय नाउ पे लेटर कैसे लेकर आना है, उसमें किस पे के डायस्पोरा से मुख्तलिफ कस्टमर्स को फ्रिक्शनलेस पेमेंट कैसे करानी है, लीड जनरेशन कैसे करनी है, और उस लीड जनरेशन को सेल में कैसे कन्वर्ट करना है. कार्ट जो अबेंडन हो जाता है फ्रिक्शन होने की वजह से, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा ना होने की वजह से, उसको रिड्यूस करने के लिए किस्त पे एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करता है. और बाय नाउ पे लेटर जो है उसकी वैल्यू को डबल कर देती. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. सो आई थिंक पाकिस्तान में तो ये नहीं हो रहा काम, और अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली बहुत नाम बनाया. वो सॉर्ट ऑफ हमारा कंपेटिटर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो वक्त बताएगा. होगा इंशाल्लाह, मतलब आपकी ऐसी हाँ, मतलब आजकल आई थिंक इतना कंपटीशन का दौर नहीं है. हाँ. क्योंकि कोलैबोरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहती हैं कंपनियाँ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सीखते हैं, रेवेन्यू शेयर करते हैं, और उससे नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है. बिल्कुल. या चले, वंडरफुल. चेकआउट के लिए आपने कहा कि यू आर इम्प्रूविंग द यूज़र एक्सपीरियंस, के जो कार्ट अबैंडन हो जाती है उसको बेहतर कर सकें. अब ये कुछ अपॉर्चुनिटियाँ थी जो आपने देखी और इसके ऊपर काम किया, और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ हैं जो अभी फिनटेक की मार्केट में, या जो फिनटेक की मार्केट ही है ना आपकी, हमारी रिटेल टेक है, रिटेल टेक, ई टेल कहते हैं इसको. उस ई टेल में फिनटेक एक हिस्सा है, राइट. उसके अंदर मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज एक हिस्सा है. सो हम एक ऐसी यूनिक कंपनी है जिसकी यूज़ केस रिटेल है और ई टेल है, ई कॉमर्स. उसके अंदर बाय नाउ पे लेटर देना, पेमेंट को ऑप्टिमाइज़ करने का कुछ एलिमेंट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है. और जब हम लीड जनरेशन की बात करें, कन्वर्जन की बात करें, ग्रोथ हैक की बात करें, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करें, वो एक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट. सो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्टेक, रिटेल टेक एंड फिनटेक. बहुत सारे टेक हो गए. अच्छा, एक हम टेक के नहीं बैठते. टेक के नहीं बैठना, टेक टेक, और टेक के नहीं बैठते. वो क्या टुक टुक करते हैं, टेक टेक करते हैं. हाँ, टेक टेक. अब अपना वो चैनल ही बना रहे हैं, टिकटॉक नहीं है, वो टेक टॉक है. वैसे बना हुआ है, किसी का है टेक टॉक, या ऑब्वियसली होगा, नो ब्रेनर. अच्छी इंडस्ट्री होने के लिए. तो बाय नाउ पे लेटर जो एक बहुत अच्छी सर्विस है, उसी को अगर हम सामने रखें तो ये क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ है लोकल एक टिपिकल पाकिस्तानी के लिए खोल सकती हैं हमारी पाकिस्तान जैसी मार्केट में? सो बाय नाउ पे लेटर के डोमेन में सब कुछ ही आ सकता है. SCCP ने पाकिस्तान का पहला बाय नाउ पे लेटर लाइसेंस जिस कंपनी को दिया है वो है किस्त पे, और एक प्रेसिडेंट सेट किया है पाकिस्तानी मार्केट में कि आप ग्रे एरिया में काम ना करें. बाय नाउ पे लेटर अगर आप प्रोडक्ट्स के लिए लेना चाहते हैं, गाड़ी के लिए, होम के लिए, वो भी हमारे पास है. हम हो सकता है वो प्रोडक्ट लेकर आएँ, हो सकता है ना लेकर आएँ अभी. और बाय नाउ पे लेटर मोस्टली जो अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स देखे, वो देखे थे अपैरल में, ऑनलाइन अपैरल में, कॉस्मेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में. लेकिन सर्विसेज में बाय नाउ पे लेटर की बहुत गुंजाइश है. एजुकेशन है, एड टेक के ऊपर जो आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उसके अंदर आपके स्टूडेंट्स को लेकर आना, उसमें बाय नाउ पे लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर भी रहा है और कर भी सकता है. हेल्थ में कर सकता है, आपकी वेलबींग में कर सकता है, लाइफस्टाइल में कर सकता है. सो इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर ना, इट्स अ लाइफस्टाइल. और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. हमने पाकिस्तान में टॉप टू डाउन अप्रोच ली. हमने पहले उन मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड किया जिसके ऊपर ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको इंस्टॉलमेंट फॉर द सेक ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेके अपने बाकी पैसों को शायद इन्वेस्ट कर दें. राइट. फिर आती है वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनकी इंस्टॉलमेंट है. सो इंस्टॉलमेंट का ये कतई मतलब नहीं है कि एक ऐसे लोग जिनकी कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी है तो आप बाय नाउ पे लेटर का काम स्टार्ट करें. ऐसे मर्चेंट्स जिन्होंने कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी है तो बाय नाउ पे लेटर का काम स्टार्ट करें. हम लोग एज अ एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, बाय नाउ पे लेटर हमारी एक बस नीश है. सो हम लोग जिन लोगों को इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देते हैं उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, उसमें वेल ऑफ लोग भी आते हैं, और उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के डोमेन में भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं. बाय नाउ पे लेटर का एक्सपेरिमेंट आई थिंक बहुत अच्छा तजर्बा है.
بینکس شروع میں سمجھتے ہیں کمپٹیشن ہے اور بہت سارے بینکس اپنے ایگزسٹنگ چلتے چلائے سسٹم کو بائی ناؤ پے لیٹر کا لیبل دے دیتے ہیں اور کمپٹیشن میں آتے ہیں. وہ اگین ایسا ہوتا ہے, لیکن دیر از نو کمپٹیشن, اٹس اے کولیبریشن. پاکستان میں یہ میری ابھی ریسنٹ فائنڈنگ ہے کہ جب ہم نے بینکاری اسٹارٹ کیا تھا, کیریئر اسٹارٹ کیا تھا, تو کریڈٹ کارڈ پری اپرووڈ بھی آ جاتے تھے, پہلے سے ہی اپروو ہوتے تھے, کیونکہ کریڈٹ کارڈ نئے نئے پاکستان کی مارکیٹ میں آ رہے تھے. ابھی 70% 80% کریڈٹ کارڈ کا ریجیکشن ریٹ ہے. آپ کے پاس ہے کریڈٹ کارڈ؟ نہیں, مجھے ملتا ہی نہیں. ہاں, تو کتنے سارے ہیں پاکستان میں آپ کی عمر کے اور تھوڑے سے آپ سے بڑے؟ اچھا, میرے پاس تو فائدہ ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں, امریکن ہوں, تو مجھے فوری امریکہ کا مل گیا. اب وہاں پہ مجھ جیسے بندے کے پاس ابھی کریڈٹ کارڈ پہ جو لمٹ ہے دیٹس $3500 ایک کریڈٹ کارڈ پہ. میں 3 کریڈٹ کارڈ ہیں, تو آئی کین فوری جا کے میں $10,000 کی شاپنگ کر کے آ سکتا ہوں. یہاں پہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں اینڈ آل دیٹ, تو اس والے فیکٹر کو بھی آپ نے شاید, اس والے فیکٹر کو ہم لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ایک پائپ لائن ہے کریڈٹ کارڈ بنانے کی. کسی بینک کو اگر سمجھ آ جائے تو اگر وہ اس طرح سے دیکھیں, بیکاز ایک بینک رسک کی وجہ سے, ریگولیشنس کی وجہ سے, یا اپنے رسک ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرنے کے حساب سے ہو سکتا ہے 70% سے 90% کریڈٹ کارڈ آج ریجیکشن کر رہے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے ان کو رسک لینے کی. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک پارٹنر کمپنی ہے جو کہ آپ جیسے عمر کے لوگوں کو بائی ناؤ پے لیٹر کے اوپر انیبل کر دیتی ہے, اور آپ انسٹالمنٹ پہ فری آف انٹرسٹ چیزیں لے لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی کریڈٹ ہسٹری بن گئی, کریڈٹ اسکورنگ ماڈل بن گیا. تو جو فیوچرسٹک بینکرز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, اور میرا پیغام بھی ان کو یہ ہے کہ آپ ہم سے کولیبریشن کر کے ہماری پائپ لائن کو چاہے کریڈٹ کارڈ میں کنورٹ کر دیں. سو اٹس اے کولیبریشن. آج کل کوئی بھی کمپٹیشن نہیں ہے, مطلب نیا کریڈٹ کارڈ کی کمپنی ہے بیسیکلی, اور ان کے لیے ہوگی. ہم ایک ٹیک کمپنی ہے, اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, چاہے وہ فائنینشیل پروڈکٹس نکلیں, مارکیٹنگ پروڈکٹس نکلیں, ریٹیل کی پروڈکٹس نکلیں. ہمارا اینڈ گول یا فلسفہ یہ ہے کہ ہم یوزر ایکسپیرینس اور یوزر انٹرفیس کو ایسا بناتے ہیں مرچنٹ اور کنزیومر کے لیے کہ فرکشن نہ ہو, پیمنٹ کا اور استعمال کرنے کا, پروڈکٹ خریدنے کا ایز ہو. اس کی وجہ سے مرچنٹ کی سیلز بڑھتی ہیں. سو وی اسپیشلائز ان دیٹ. اور پاکستان کو ایسے سروس دے رہے ہیں کہ کیش فلو بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اور جتنا کنزیومر بڑھیں گے, جتنی چیزیں خریدیں گے, قسطیں پے کرنی ہوں گی, اتنا کام کریں گے. وہی عجیب سی ایک وہ پتہ نہیں ابو ہی بتا رہے تھے ایک فارمولا کہ زیادہ لوگوں کو قرضہ دے دو کہ ان کو پھر جب قرضہ واپسی کرنا ہوگا تو کام زیادہ کرنا پڑے گا, تو آٹومیٹکلی وہ اکانومی تھوڑی بہت. ہاں, جیسے بہت سارے اسکول آف تھاٹس اس بارے میں ہو سکتے ہیں. انیبل کرنا مقصد ہے. بالکل, اس میں فائنینشیل انیبلمنٹ بھی آ جاتی ہے, ٹیلنٹ کی انیبلمنٹ بھی آ جاتی ہے. سو آگے چل کے تو مجھے لگتا ہے بزنس کا B2B BNPL ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو ابھی تک پاکستان میں ہوا نہیں. بالکل, بزنسز کو بھی تو چاہیے, لیکن کچھ بائی ناؤ پے لیٹر کمپنیز ایسی آئیں گی اور بینکس بھی ایسے ہیں جو کہ کیش فلو مینجمنٹ کمپنی. ہم نہیں, ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی جس میں یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ونڈرفل. تو نوشاد بھائی, آپ اتنے سارے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور آپ بہترین کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہو از ڈوئنگ ونڈرفل تھنگ. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے ایک اسٹارٹ اپ میں آ کے اپنی جرنی اسٹارٹ کری اور ایک بڑا اسٹیپ لیا کہ ایک تھوڑی بہت اسٹرکچرڈ کمپنی جو کانوو تھی پہلے, بہت ہی اسٹرکچرڈ کمپنی وچ واز اے کارپوریٹ بینک, اس سب کو چھوڑ کے آپ نے اپنی اسٹارٹ اپ کی جرنی شروع کری. بٹ آج کل ہمارے یہاں بہت اسٹارٹ اپس کی نیڈ بھی ہے اور بہت شروع بھی ہو رہے ہیں, بٹ دے نیڈ دا رائٹ گائیڈنس, اور اس کے لیے انکیوبیشن سینٹرز کھل رہے ہیں. اس کے لیے ابھی 22 انکیوبیشن سینٹر صرف PITV نے کھولے ہیں, NICs کھلے ہوئے ہیں, درسلز کھل رہے ہیں. لیکن بہت بڑا ہمارا جو مارکیٹ, بہت بڑا ریجنز جو پاکستان کے ہیں وہ ابھی تک انکیٹرڈ ہیں. تو آپ کے خیال سے گیٹنگ دا رائٹ نالج ٹو دیم, گیٹنگ دا رائٹ نیٹورک, کیونکہ یوٹیوب سب کے پاس ہے, واٹس ایپ سب کے پاس ہے, بٹ ٹک ٹاک سب کے پاس ہے, مگر ہم کس طرح کیا اسٹریٹجی لے سکتے ہیں کہ ان تک صحیح پیغام پہنچے, ان تک صحیح اسٹریٹجیز پہنچیں, کہ جیسا آزاد چائے والا ہے وہ لوگوں کے دماغ میں اس کو کہتے ہیں کہ بیج لگا رہے ہیں, کہ ان کو انگل کر رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ لوگ کر سکتے ہو تو تم بھی کر سکتے ہو. تو اس طرح وہ آپ کے خیال سے کیا صحیح اسٹریٹجی ہے کہ ان تک صحیح مینٹورس پہنچ سکیں بیسکلی؟ اچھا, ابھی میں ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ تم سے تھوڑی سی بڑی عمر کے 2 بڑے ہسلر قسم کے لڑکے تھے, بہت اچھی ایجوکیشن ڈگری پاکستان میں بھی کی. تو میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ایسے لوگ C-لیول ایگزیکٹیوز بھی نہیں ہیں جتنے آپ ہیں. سو یہ ابھی کوئی گھنٹہ پہلی بات ہوئی ہے, تو میں اسی کا ایکسپیرینس ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ سمجھ آ جائے تو. جو مینٹورز ہو سکتے ہیں, بزنس مینٹورز, پرسنل مینٹورز, ورچولی فزیکلی, وہ کچھ اس مارکیٹ میں کچھ باہر ہیں.
بالکل. تو سپلائی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. ہنگر کتنی ہے؟ جو ہنگر ہے وہ سکھانے والے کو لے آتی ہے. سکھانے والا اس ہنگر تک تب ہی پہنچتا ہے جب اس ہنگر کی ڈیمانڈ ہو. سو کانٹینٹ دونوں طرف سے بننا ہے. ایک کانٹینٹ اس نے بنانا ہے جو کہ ٹیچ کر رہا ہے, پریچ کر رہا ہے, پریکٹس کر رہا ہے کافی عرصے سے کہ میں نے یہ کیا, میں نے سیکھا, میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. دوسری طرف جن کی ڈیمانڈ ہے ان کو بھی اپنی ڈیمانڈ سامنے لانے کے لیے یہ کانٹینٹ بنانا چاہیے, ہمیں چاہیے, تاکہ ریچ کرنے والے ان کو ریچ کر سکیں. اور آج کل کے دور میں ورچوئل مینٹورز ہیں. ہمارے زمانے میں جب اب ہم 44 ایئرز آف ایج, جب میں تمہاری ایج کا تھا, تو جو مینٹورز تھے وہ ہمارے سینئرز تھے. وہ کچھ اچھے ہوں گے, کچھ بہت اچھے نہیں ہوں گے, لیکن ہماری ایکسیس میں وہی تھے. بٹ اب یوٹیوب کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے, پوڈ کاسٹنگ کی وجہ سے گلوبلی ورچوئل مینٹورز کا ایکسیس اویلیبل ہے. وہ رپلائی بھی کرتے ہیں. سو جس نے سیکھنا ہے, جس کو ہنگر ہے, اب اس کو کانٹینٹ کا فقدان تو نہیں ہے. سو ابھی تو ذریعے ہیں, چاہے آپ اس کو ٹک ٹاک پہ دے دیں, یوٹیوب پہ کر دیں, پوڈ کاسٹ کر دیں, چینل بنا دیں, ریکارڈنگ کر لیں, کنڈل کا اردو ورژن بنا دیں, اردو کی پوڈ کاسٹ بنا دیں, یو نو زلین تھنگس. بالکل. تو بہترین, اور اس پہ انشاءاللہ کام میرے خیال سے کافی لوگ کر بھی رہے ہیں اور ہوئے گا بھی. اور کافی کام, اچھا کام ہو رہا ہے. تو ونڈرفل ڈسکشن. بس آخری ایک بات پوچھنی ہے, واٹ ڈو یو ایڈوائز ٹو اے پرسن ہو از آلریڈی ہیز اسٹارٹیڈ اے بزنس اور از اے فریلانسر اینڈ ہیز منی, مگر اس کو صحیح رستہ ڈھونڈنا ہے کہ واٹ کین ہی ایگزیکٹلی ڈو. اب لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. جس کو کرنا ہے اس کو یہ نہیں پتہ پیسے کیسے آنے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا وہ مسالے کی کمی ہے, نمک کی کمی ہے کہ وہ صحیح ریسیپی نہیں بن پا رہی کہ چیز کھانا صحیح سے بن سکے. تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ واٹ از دا رائٹ ٹول, واٹ از دا رائٹ نیٹ ورک فار دیم کہ وہ وہاں پہ جا کے دے کین گیٹ گائیڈنس؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی ایگزیکٹ فارمولہ ہے. اگر ایگزیکٹ فارمولہ ہوتا وہ سبھی پکڑ لیتے اور سبھی امیر ہو جاتے یا سبھی سکسیزفل ہو جاتے. اس کا فارمولہ ہنگر ہی ہے, اس کا فارمولہ جستجو ہی ہے, اس کا فارمولہ ہسل ہی ہے. اور اس ہسل میں جو زیادہ ورکنگ آورز ڈالے گا, محنت, اور اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھے گا. اسمارٹنیس جو ہے وہ اسی طرح آتی ہے ایک دوسرے سے بات کر کے. دروازے تبھی کھلتے ہیں جب ہنگر اتنی زیادہ ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, تو آپ اس سلوشن تک بھی پہنچ جاتے ہیں جس کی آپ شاید مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. دیر از نو ایگزیکٹ. اگر ایگزیکٹ ہوتی تو میں 10 سال پہلے نہ کر لیتا. اگر ایگزیکٹ ہوتی تو جارڈن 5 سال پہلے نہ کر لیتا. اگر ایگزیکٹ ہوتی تو کوئی اس وقت نہ کر لیتا. یہ ٹائم, کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے, وہ یوٹیوب سے ہی ہم نے دیکھا اسٹیو جابس کی ایک وہ یونیورسٹی کے اوپر ایک اسپیچ ہے نا, جس میں وہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کی بات کر رہا ہے. اس میں اس نے بتایا کہ میں پیچھے چلا جاؤں تو یہ ڈاٹ ایسے تھا, میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا, یہ کیا تو یہ کیا. سو ایوری بڈی, to be a futurist you have to be a pastist first. So you have to look into the past کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے, پھر آپ کو اگلا رستہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے. ابھی میں جو ٹریکنگ کی بات کر رہا تھا, سو اسلام آباد میں ٹریک 3 ہے, ٹریک 5 بھی ہے, اس سے آپ ادھر منال تک جاتے ہیں نا. تو اگر آپ ٹریک 3 سے منال تک جائیں تو ٹریکنگ کرتے ہوئے ایک رستہ ہے شارٹ کٹ, اسے کہتے ہیں فائر ٹریل. ایک ہے وہ زگ زیگ ہے. تو 5 ایسے رستے ہیں جو آپ کو ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچا رہے ہیں, دیٹ از منال. سو منال کے آپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں پاؤں لٹکا کے, اور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں, آپ کو 5 ٹریک نظر آ رہے ہیں. تو آپ پہلی دفعہ گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں زگ زیگ ٹریک سے آ گیا, میں تو فائر ٹریک سے بھی آ سکتا تھا. اچھا میں فائر ٹریک سے آ گیا, میں اتنا تھک گیا, بیچ میں 4 دفعہ گر گیا اور مجھے رکنا پڑا, تو میں زگ زیگ سے آ جاتا تھا. یہ آپ کب کر رہے ہیں؟ جب آپ پہنچے ہیں ادھر. بالکل. جب آپ ادھر پہنچے ہیں تو آپ نے پیچھے دیکھا ہے. جب آپ نے پیچھے دیکھا ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ 5 رستے تھے یہاں تک پہنچنے کے. لیکن پیچھے دیکھنے سے اور پیچھے کے تجربے سے آپ کو اگلے رستوں کی پریڈکشن ہوگی. سو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے رستے لینے ہیں وہ لینے ہی ہیں, اس کا کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہے. لیکن وہ رستے نظر تب آئیں گے جب جستجو ہوگی. جستجو, ہسل, بھوک, ہنگر, لرننگ, یہ ساری کی سارے اگلے رستے بھی آپ کو دکھا دیتی ہے. پھر اس میں ایک چیز ہے جو عثمان مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, اور وہ ہے میڈیٹیشن. آئی تھنک وہ ہے جرنلنگ. ابھی ایک انگریزی کا جرنل ہے, دا 5 Minutes جرنل. وہ 2 لڑکوں نے اسٹارٹ اپ بنائی تھی امریکہ میں, اور وہ بک تھی, ایک جرنل تھا, ٹینجیبل جرنل تھا. اب اس کی ایپ بھی ہے. اس سے مجھے بڑی ہیلپ ملی. 5 Minutes جرنل میں صبح ایک گریٹیٹیوڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے
والدہ کا, والد کا, اپنی زندگی کا. تو گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہیپینس آتی ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے. پھر اس کے نیچے ایک جرنل میں کالمز ہیں جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے آج میں نے کیا کرنا ہے. پھر اس میں آپ کو ریفلیکٹ بیک کرنا ہوتا ہے سونے سے پہلے کہ آج جو میں نے لکھا تھا کیا میں نے کیا اور میں کیا نیا اور اچھا کر سکتا تھا. وہ جرنل ایک مشق ہے دماغی, جس طرح جسمانی مشق ہوتی ہے. اپنے شولڈرز کے مسلز بنانے ہیں, اپنے بازو کی مسلز بنانے ہیں, ٹانگوں کی مسلز بنانے ہیں, تو آپ ایکسرسائز کریں. سو یہ جرنلنگ ہے یہ مائنڈ کی مشق ہے. ساتھ ساتھ میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن میں تم اب اسلام آباد آؤ گے تو میں کرانے کی تمہیں کوشش کروں گا. نہیں ہم گھر پہ کرتے ہیں, ہمیں بہت ڈنڈے پڑتے ہیں نہ کرنے میں. سو پھر یو گائز آلریڈی نو. سو آپ آنکھیں بند کر کے جب اپنے اندر جاتے ہیں اور آپ کا اوپر سے دماغ وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے جرنلنگ کا. سو وہ جرنلنگ کا جو ایکسرسائز ہے وہ کریٹ کرتا ہے ڈاٹ. میڈیٹیشن ان ڈاٹس کو کرتی ہے کنیکٹ. اور جو آپ جن رستوں سے گزر کے آئے ہوئے ہیں ان رستوں کو بھی وہ بھی مائنڈ میں ہوتے ہیں. اور ان تمام ایکسرسائز کے بعد آپ کو فیوچر کے کچھ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں. اینڈ دیٹ از یور رائٹ کمپنی, ناٹ ایگزیکٹلی انکیوبیشن سینٹرس. ہاں ونڈرفل. اور ایک صاحب ہیں ٹونی بوزان جنہوں نے مائنڈ میپنگ ایجاد کی تھی, ان سے ہم ملے تو انہوں نے ان کے ساتھ کافی پینے گئے تھے تو ادھر دونوں جگہ. تو انہوں نے وہ بہت سلو بولتے تھے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, بٹ انہوں نے ان سے ہم نے پوچھا کہ کیوں اتنا سلو بولتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں ہر ورڈ پہلے سوچتا ہوں اور پھر بولتا ہوں کہ میں کچھ غلط نہ بول دوں, میں کسی کا دل نہ دکھا دوں, میں کچھ ایسا نہ کر دوں وچ آئی وڈ ریگریٹ. تو ہمارے ایکشنز بھی ہم لوگ بہت انسٹنٹلی لے لیتے ہیں. اگر ہم ہر چیز کو اینالائز کر کے ہم لوگ پلان کر کے میڈیٹیٹ کر کے اس کو اپنا تھاٹ پروسیس میں لائیں, اس کو اینالائز کریں صحیح سے, تو پھر اس کے بعد جو ایکشن ہوگا دیٹ وڈ آبویسلی بی دا بیسٹ پاسبل آپشن جو ہم لوگ اینالائز کر کے اس کا رزلٹ لائیں گے. ابھی تم نے ایک اور ٹاپک چھیڑ دیا. یہ آئی کی ناٹ سے کہ وہ بیسٹ ہوگا. میلکم گلیڈویل کی بک تھی پہلے, تو اس نے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کیا بلنک نے. اس کا آئی تھنک سیناپسس یہی تھا کہ جو آپ ڈیسیژن پہلے 10 سیکنڈ میں لیتے ہیں, جو مرضی کر لیں, وہ گھوم پھر کے وہی ٹھیک ہوتا ہے. سو ان تمام بکس کی, ان تمام ریسرچ کی, ان تمام ایٹیٹیوڈس کی ایک ہسٹری ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو بیسٹ ہے. آئی تھنک ڈائیورسٹی جس کے اندر آپ نے کمبینیشن آف بوتھ تھنگس. اب ہماری کمپنی قسط پے کا منترا جارڈن کی وجہ سے ہمیشہ یہ رہا اسپیڈ اسپیڈ اسپیڈ, اور اس نے ہمیں کتنی ترقی دی. ہم چیزیں کرتے پہلے, فکس بعد میں کرتے ہیں. تو اب ہم 2.0 پہ پہنچے ہیں. اب ہم دونوں کو اسٹرکچر کر رہے ہیں. اسپیڈ بنا لی, سیکھ لیا, اب اسٹرکچر کر کے سالڈ ہو رہے ہیں. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ اپنی اسٹارٹ اپ کے, اپنی عمر کے, اپنے بزنس کے, اپنی لائف کے کس اسٹیج میں. سو دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. چلیں گریٹ, کافی زیادہ چیزیں سیکھ لی آج. پریشان ہو گئے میں نہیں ٹھنڈا سانس لیے کہ یار یہ تو میرے ساتھ ہوگی جو میں نے کر لی. نہیں گریٹ, بہت مزہ آیا. اینڈ اس کو ہم نے زیادہ بوسٹ کرنا ہے. اور پھر آپ کا پوڈ کاسٹ ہمیں چاہیے کہ اتنی ساری چیزیں جو آپ نے سکھائی ہیں اتنے مختصر ٹائم میں, ہمیں اس کو صحیح سے آگے لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے. تو آپ جیسے لوگوں کی ویڈیوز اور چاہیے, آپ جیسے لوگوں کی ویڈیوز پھر وہ ٹک ٹاک پہ چلیں گی, وہ ڈیموکریٹائز ہو کے میجورٹی تک پہنچ سکیں کہ وہاں سے بھی کاروبار شروع ہو سکیں, کاروبار بڑھیں. پاکستان جیسی اکانومی جس میں فروٹ مطلب اتنا فروٹ ہے, اتنا بزنس ہے کہ کرتے ہی رہیں اور حل نکلتا ہی رہتا ہے. جہاں جاؤ اپرچونیٹیز دکھتی ہیں. تو وہاں پہ بس ہمیں وہ ماچس کی تیلی لگانی ہے کہ وہ آگ لگ جائے, اور مطلب گندی والی نہیں, اچھی والی, کہ بزنس کریٹ ہو جائے پھر. ہاں جی, دیٹ از دا اپرچونیٹی. آپ دیکھو, آپ جارڈن کا پوچھ رہے تھے, کانوو کا پوچھ رہے تھے, وہ ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں, ان کی نیٹ ورتھ $500-700 ملین ہیں, پاکستانی باہر رہتے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں, جو کانوو کے اونر ہیں. جارڈن ایک فارنر ہے, پاکستان آ رہا ہے, بے تحاشا آئے ہوئے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں پاکستان؟ بیکاز پاکستان آنیسٹلی اسپیکنگ از اے گولڈ مائن. بالکل انٹیپڈ ہے, سیچوریشن نہیں ہوئی ہوئی, باہر کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے. یہاں سے اب گلوبلائزیشن ہونے کی وجہ سے آپ یہاں کا ریسورس یوز کر کے وہاں کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. سو دونوں جگہوں کے آپ کو تجربے مل رہے ہیں. سو پاکستان از دا رائٹ پلیس, ہیز آلویز بین دا رائٹ پلیس, بٹ دا ٹائم از رائٹ ناؤ. اٹ از. سو لیٹس ڈو اٹ انشاءاللہ. تو ان کو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں لوگ لنکڈ پہ میسج کر کے, مطلب کہ سوال پوچھنے کے لیے؟
ہاں تو ان کو لنکڈ ان میں میسج اس کو تنگ کر لینا, دونوں کو تنگ کرے, اور ان سے اگر کوئی بھی ان سے سوال ہو ان سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے سوال ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور سفیر بھائی کچھ سوال؟ Very nice. Thank you, Saad, and good luck to you for Startup Grind Karachi chapter and for your future endeavors, and keep on hustling. I already see a very promising young dude who is going to be becoming some bigger and better. So keep on rocking. Inshallah. Take care. Okay, Allah Hafiz.